تو لوگوں کی طرف سے پیش آنے والی ناخوشگواریوں کو برداشت کرنا ہے۔ روزہ اس نے ہمارے سونے اور جاگنے کے معمولات کو بدلا تھا، اب وسیع تر انسانی مفاد کے لیے اپنی خواہشوں کو ہمیں قربان کرنا ہے۔ روزہ میں ہم نے عام دنوں سے زیادہ خرچ کیا تھا، اب روزہ سے باہر آ کر اپنے واقعی حق سے زیادہ لوگوں کو دینے کی کوشش کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، آج انعام کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، آپ نے 30 روزہ مکمل کیا، اور یہ عام انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ دنیا میں سینکڑوں قومیں ہیں اور وہ یہی جانتی ہے کہ مسلمان 1 ماہ کا روزہ رکھتا ہے، انہیں یہ پتہ نہیں کہ 1 ماہ کا روزہ اس کی اہمیت اور اس کا معاملہ کیا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ رب العالمین جس شخص کو ہدایت نہیں عطا کرتا، اللہ کی طرف سے جنہیں ہدایت نہیں ملتی، وہ اس اہم ترین فریضے کو ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت سے نوازا، ہمیں صحت عطا فرمائی اور ایسی صحت دی جس سے ہم روزہ رکھ سکیں، اور پھر اس کے بعد اس نے ہمیں توفیق دی۔ آپ اپنے محلے میں، آس پاس میں اور گاؤں اور علاقے میں دیکھتے ہوں گے، بہت سے ایسے افراد ہیں جو جسمانی طور پہ صحت مند تو ہیں اور روزے کے موانع بھی کچھ نہیں ہیں، اس کے باوجود وہ روزہ سے محروم ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے توفیق جیسی عظیم چیز سے انہیں محروم فرما رکھا ہے۔ توفیق جب تلک نہ ہو آسمان سے، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے کبریائی کہا ہم نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ ہدایت یعنی انسانی زندگی کی عظیم ترین نعمت۔ اگر دنیاوی نعمتوں سے کوئی نعمت انسان کو حاصل ہے تو وہ صحت ہے، اور اخروی نعمتوں میں سے جو سب سے عظیم نعمت ہے وہ ہدایت ایمان ہے۔ اور یہ دونوں نعمت جس انسان کے پاس حاصل ہو جائے وہ دنیا کا سب سے امیر انسان ہے، وہ دنیا کا سب سے زیادہ غنی انسان ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ وعندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، جس شخص نے اپنے گھر میں صبح کیا، امن کی حالت میں صبح کیا، جب وہ صبح کیا تو مطمئن ہے، اطمینان کے ساتھ صبح کیا، اور اس کے پاس تندرستی بھی اللہ رب العالمین نے عطا کر رکھی ہے، تندرست بھی ہے، بیمار بھی نہیں ہے۔ ایک دن کا اگر اس کے پاس کھانا موجود ہے، اس دن کا کھانا اس کے پاس ہے، تو گویا کہ پوری دنیا کا وہ مالک ہے۔ آج مسلمان غمگین بنا رہتا ہے، افسردہ رہتا ہے، کبیدہ خاطر ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنوں سے اوپر کو دیکھتا ہے اور ہمیشہ اس کو جو حاصل نعمت ہے اس پہ غور نہیں کرتا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کن کن نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، صحت ایک عظیم نعمت ہے۔ ہم لمحہ بلمحہ جو سانس لیتے ہیں، داؤد علیہ السلام کے بارے میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے کوئی نعمت بتا جو نعمت میں شمار نہیں کر سکتا ہوں، تو انہیں کہا گیا کہ تم اپنی سانس کو گن لو، سانس تک تم نہیں گن سکتے، اللہ کی اتنی نعمتیں تمہارے اوپر ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو۔ یہ ہم آنکھ اگر مثال کے طور پہ لے لیں، ایک آنکھ معمولی چیز ہے جس سے ہم پوری دنیا دیکھتے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین ہم سے یہ معمولی آنکھ اگر سلب کر لے، یہ آنکھ ہی اگر ہم سے لے لے، تو ہم پوری دنیا کی نعمتوں، اس کی رعنائیوں اور اس کی لذتوں سے اور اس کی خوشنما چیزوں کو دیکھنے سے محروم ہو سکتے ہیں۔ انسان کی ذات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں رکھی ہیں، لیکن افسوس کہ ہمیں اس کا ادراک حاصل نہیں ہے۔ نعمتوں کا اگر ادراک ہو تو انسان کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ شکر کہتے ہی ہیں نعمت پر احسان شناسی
اظہار احسان مندی اور شکر یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے منعم کی تعریف کرے، اس کی حمد بیان کرے، اپنے دل سے ان کی اطاعت اور فرما برداری کرے، اپنے اعضاء و جوارح سے اس کے حکم کی بجا آوری کرے، بجا لائے۔ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ حقدار ہے کہ ہم اس کے احکام کی شکر بجا آوری کریں، ان کے احکام کو بجا لائیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جب تم ایک ماہ کے روزے کی تکمیل کر لیتے ہو، یہ محض میری توفیق کی وجہ سے ہی ممکن ہے، اور یہ دن چلتے رہتے ہیں یہاں تک کہ انتہائی تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا یہ احساس اور یہ تجربہ ہے کہ کل یہ مہینہ داخل ہوا تھا، لوگ مسجدوں سے باہر تھے، لیکن اس مہینے کی روحانی قوت اور اسپرٹ کی وجہ سے تمام کے تمام لوگ مسجدوں کے اندر تقریباً داخل ہو چکے تھے رمضان کی برکت سے۔ اب وہ برکتیں تو حاصل نہیں ہو سکتی ہیں، وہ ماہ رمضان سے ہی متعلق ہیں، لیکن ہم نے تقوی حاصل کیا ہے۔ تقوی مطلوب ہے، روزے کا مقصود ہے تقوی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ روزہ کا مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، اے لوگو تم متقی ہو جاؤ۔ اور یہ تقوی عید کے دن سے اس کا معاملہ شروع ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے اندر کتنا زیادہ تقوی اپنایا ہے اور تقوی شعاری اپنے اندر کتنا زیادہ پیدا کی ہے۔ آج سے آپ میدان عمل میں، ہم میدان عمل میں ہیں، دنیا کی نگاہیں ہماری طرف ہیں، ہم اپنی زبان سے کس قدر سچائی پر قائم ہیں، ہم اپنے عمل سے کس قدر جھوٹ سے دور ہیں۔ ہمیں وہ سبق یاد ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے روزے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ معاملہ یہ تھا کہ صرف کھانا پینا انسان اس کو ترک نہیں کرے، بلکہ انسان اپنی ان تمام عادات قبیحہ سے باز آ جائے جس سے انسان نفرت کرتا ہے اور جس سے انسانی سماج اور معاشرے کے اندر فساد اور فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ جھوٹ عام وبا اور بیماری ہے، انسان عام طور پہ اسے گناہ تک بھی تصور نہیں کرتا، اور بات بات میں جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا، وعدہ خلافی کرنا، دوسروں کو تکلیف پہنچانا، دوسروں کے مال پر غلط نگاہ رکھنا، دنیا میں انسان واقع ہو کر آخرت کو فراموش کر دینا، ان تمام غلط عادتوں سے ماہ رمضان مبارک کے اندر بچ کر کے اللہ رب العالمین نے بندوں کو عام دنوں کے اندر اپنی زندگی میں تمام دنوں میں ان برائیوں سے بچنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ اگر ہم اور آپ پھر دوبارہ اس زندگی میں پلٹ کر واپس چلے جاتے ہیں، ہم نے ایک مہینے کے روزے اور ایک مہینے کی ریاضت، ایک مہینے کی عبادت، ایک مہینے کی تربیت کا اثر ہماری زندگی پر اگر باقی نہیں رہتا ہے تو گویا کہ ہم نے اس ماہ رمضان میں اخلاص قلب کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ ہم نے معاملہ نہیں کیا اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ اور تمام عبادتوں کی روح اخلاص ہے، اور اخلاص کے ساتھ جو عبادت نہیں کی جاتی اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ مطالبہ ہے، میری زندگی کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری قربانی، میرا ذبح کرنا، اور میری زندگی اور موت، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا، بندوں کو درگزر کرنا، بندوں کو معاف کرنا۔ آج ہم اور آپ عید کی نماز پڑھے ہیں، اور عید کی نماز میں تمام مسلمانوں نے جمع ہو کر کے آج اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کی ہے، معافی طلب کی ہے۔ آج عید کا یہی پیغام ہے کہ ہم بھی دوسروں کو معاف کرنے والا بنیں۔ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارا حساب کتاب نہیں لے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، تو اللہ رب العالمین کا مطالبہ ہے ہم سے کہ ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی خیر کا معاملہ فرمائیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ہم حسن سلوک کریں، اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ان کی لغزشوں کو معاف فرمائیں، ان کے عیوب پر پردہ ڈالیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ، جو کسی مسلمان کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے اللہ رب العالمین ان کے عیوب کو ڈھانک دیتا ہے، اور جو اپنے کسی بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ رب العالمین اس شخص کی خود اپنی طرف سے مدد کرتا ہے۔
یہ ماہ رمضان مبارک جہاں ایک طرف اللہ رب العالمین کی حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کا ایک اہم درس تھا، صدقۃ الفطر ہم نے اور آپ نے یہ نکالا ہے، یہ اس چیز کا سبق ہے کہ ہم عام دنوں کے اندر بھی یہ حد ادنا معمولی حد ہے سال کے اندر کسی ایک انسان پر کہ وہ صدقۃ الفطر نکالے، فرض ہے۔ اسی طرح عام دنوں کے اندر بھی اللہ کے کسی بندوں کو ہم اگر ان کی مصیبتوں میں دیکھتے ہیں، صدقۃ الفطر کی روح یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ روزہ رکھنے کا روح یہ ہے، روزے کی روح یہ ہے کہ ہم ان تمام نواحی سے بچنے کا عہد کر لیں، ان تمام چیزوں سے بچنے کا جسے اللہ رب العالمین نے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے، اور ہم ان تمام چیزوں کو بجا لانے کا عزم کر لیں۔ ہم اپنے دل کی خوشی کے ساتھ، طیب خاطر کے ساتھ جنہیں اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا ہے، وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس کو کرنا ہے، اور جن چیزوں کو کرنے سے منع کیا ہے اسے چھوڑنا ہے، اور اسی کی عملی تربیت کا نام روزہ ہے۔ اور روزہ کے بعد عام دنوں کے اندر اسی کا مظاہرہ کرنا ہے انسانی سماج اور معاشرے کے اندر، ایک انسان سے دوسرے معاملات میں لین دین کے اندر۔ ہم نے روزے کے دنوں میں کھانا پینا سامنے ہوتے ہوئے بھی خود کو بچا کر محفوظ رکھا، اور ذہن پہ خیال غالب ہوتا تھا کہ کھا لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، حالانکہ روزہ کا مقصود تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، حکم پر عمل کرنے کا شوق اور جذبہ ہے، اور منہیات سے بچنے کا خیال ہے۔ یہ تقویٰ ہے، دامن سمیٹ کے چلنے کا نام ہے دنیا کے اندر۔ جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حلال کیا ہے اس تک اپنے کو محدود کر لینا ہے، اور جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان چیزوں سے پرہیز کر لینا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ اب تقویٰ ہمارے اندر پیدا ہوا یا نہیں؟ اگر ہم حرام کاموں سے اب بچتے ہیں، لین دین کے اندر اگر ہم بچتے ہیں، ہم اپنی زندگی کے تمام کاموں میں حلال کو ہی اپنا لیتے ہیں، تو گویا کہ ہمارا روزہ ہماری حق کے اندر سود مند ہوا، اور ہم نے بھوک پیاس کا جو مقصد تھا اس مقصد کو حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین پوری دنیا کے مسلمانوں کے اس روزے کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج جس حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ حالات انتہائی نازک ہیں، لیکن ان حالات کے اندر بھی اگر ہم مسلمان غور کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس سے نجات کا ذریعہ کیا ہے، تو ہم اس نتیجہ تک پہنچتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس ان مصائب اور مشکلات کا حل موجود ہے، اور وہ ہے قرآن کریم کی تعلیمات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف اور واضح ارشادات اور فرمودات، جس سے پوری دنیا انسانیت کو اس وقت سکون اور راحت ملی تھی، اور ابھی بھی لوگ اسی ہدایت کی وجہ سے اسی کتاب ہدایت کی وجہ سے مامون اور مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ عام انسانوں کی زندگی میں امن کا قیام اور عزت و سربلندی، سرخروئی، دنیا کا نظام عدل کا قیام ممکن نہیں ہے جب تک کہ قرآنی نظام ہماری زندگی میں، قرآنی احکام ہماری زندگی میں، قرآنی تعلیمات ہماری زندگی میں داخل نہیں ہو جائے۔ اور اس کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن سے جوڑ دیں، رشتہ جوڑیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مسلمان بندہ نماز پڑھتا ہے اور جو کچھ نماز میں پڑھتا ہے اس کو سمجھ کے وہ پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ نماز کے اندر پڑھی جانے والی چیز کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم ہر ایک مسلمان پہ نماز پڑھنا فرض ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سے کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کا رشتہ نہیں ہو۔ لیکن افسوس کہ قرآن قیامت کے دن شکایت کرے گا کہ اے اللہ، اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن قرآن کی طرف سے کہیں گے کہ میری قوم نے مجھے چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا۔ یہ ہم نے اور آپ نے دوسرے کے شعار کو اپنا لیا ہے، دوسرے کے طریقے کو اپنی زندگی میں داخل کر لیا ہے۔ آئیے قرآن کی طرف دوبارہ عزم کے ساتھ اور ارادے کے ساتھ، اسلامی تعلیمات کی طرف، اسلام کے اخلاق کی طرف اور روزہ کے پیغام کی طرف۔ روزہ کا پیغام یہی ہے
کہ ہم ان تمام چیزوں سے خود کو محفوظ کر لیں گے جسے اللہ رب العالمین نے بچنے کا حکم دیا ہے، اور ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی ہر حالت میں لمحہ بلمحہ کوشش کرتے رہیں گے جس کے اپنانے کی اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک کے ایام کے روزوں کو ہمارے مغفرت کا ذریعہ بنا دے، ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کے گناہوں کا بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ ہمارے اوپر جو مصیبتوں کے بادل مڈلا رہے ہیں اللہ رب العالمین اس حالات کو ہم سے دور فرما دے، ہمارے لیے بہتر اور سازگار ماحول پیدا فرما دے۔ اللہ رب العالمین دین اور دعوت کی راہ کو ہموار فرما دے۔ جو لوگ دعوت اور دین کا کام کر رہے ہیں اللہ رب العالمین ان کے پائے استقامت کے اندر صلابت اور قوت پیدا فرما اور انہیں غیب سے مدد عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ مجبور ہیں، اے اللہ جو لوگ بے سہارا ہیں انہیں تو غیب سے مدد عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی، شفائے عاجل و کامل عطا فرما۔ اے اللہ جو وطن سے دور ہیں اے اللہ ان کا تو بہتر ہمنوا کارساز اور ان کی تکلیف اور درد کو دور کرنے والا ہے، اے اللہ اس کے غم کو دور فرما دے۔ تمام دنیا کے مسلمانوں کو امن اور سعادت کی زندگی عطا فرما، روزہ کو قبول فرما، نماز کو قبول فرما۔ آئندہ مستقبل میں آنے والی زندگی میں اللہ رب العالمین تمام خیر کو اپناتے ہوئے دین پر قائم رکھ، جب تک دنیا میں رکھ، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔